بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک معروف اور مشہور سوال کیا جاتا ہے کہ علماء دیوبند قیام پاکستان کے مخالف تھے، اور یہ سوال بالکل درست نہیں، اس لیے کہ علماء دیوبند کا جو آپس میں اختلاف تھا وہ تقسیم ہند کے متعلق تھا، قیام پاکستان میں اختلاف نہیں تھا۔ کہ بعض علماء تقسیم ہند کو فائدہ مند سمجھتے تھے اور بعض علماء تقسیم ہند کو نقصان دہ سمجھتے تھے۔ جو علماء تقسیم ہند کو فائدہ مند سمجھتے تھے ان میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تھے، اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، اور کسی بھی ادارے میں جو بڑا اور بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ ان کا سرپرست ہوتا ہے، اور سرپرست کی رائے یہاں پر تقسیم ہند کی تھی۔ اس کے بعد تمام کی تمام کتابوں کے اندر سب سے اعلیٰ اور عمدہ کتاب کتاب اللہ ہے، اور کتاب اللہ کے جو شیخ التفسیر ہیں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وہ بھی تقسیم ہند کے قائل اور فائدہ مند سمجھتے تھے۔ اور کتاب اللہ کے بعد حدیث شریف کا درجہ ہے، اور استاذ الحدیث جو تھے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وہ بھی تقسیم ہند کے قائل تھے۔ اس کے بعد مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی تقسیم ہند کے قائل تھے۔ تو دارالعلوم دیوبند کے سرپرست حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تقسیم ہند کے قائل، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تقسیم ہند کے قائل، استاذ الحدیث مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تقسیم ہند کے قائل، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تقسیم ہند کے قائل۔ لیکن ایک شخصیت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تقسیم ہند کے قائل نہیں تھے۔ ابھی حادثہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک شخصیت تو نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف جو چار بڑی شخصیات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا بھی جو اختلاف تھا تقسیم ہند کے متعلق کہ وہ اس کو نقصان دہ سمجھتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ اگر تقسیم ہند ہو گیا تو پھر مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار نہیں رہے گی، مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مسلمانوں کی اجتماعیت تقسیم ہو جائے گی، مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی، اس لیے وہ تقسیم ہند کو نقصان دہ سمجھتے تھے۔ لیکن جب قیام پاکستان ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ محلے کے اندر مسجد کے بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر محلے کے اندر ایک مسجد ہو یا دو، اور مسجد اس جگہ بنائی جائے یا اس جگہ، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو اس مسجد کا تقدس اور اس کا احترام پورے محلے والوں پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تقسیم ہند سے پہلے اختلاف تھا، لیکن جب قیام پاکستان ہو گیا اب اس پاکستان کی عزت، آبرو، احترام، تقدس اور حفاظت ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔